السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں نازیہ خان۔ کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسا قریشی، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ صدر آصف علی زرداری نے فائنانس بل 2025-26 پر دستخط کر دیے۔ قومی اسمبلی نے فائنانس بل کی 26 جون کو منظوری دی تھی۔ نئے مالی سال کے بجٹ کا حجم 17 ارب 600 ارب روپے ہے۔ نئے مالی سال کا بجٹ کل سے نافذ العمل ہوگا۔ پاکستان قدرتی حسن اور وسائل سے مالا مال ملک، سیاحت سے زر مبادلہ کمانے کی بے پناہ گنجائش موجود۔ صوبوں کے تعاون سے سیاحت کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جائیں، خصوصی سیاحتی زونز بنائے جائیں، پاکستان کو ٹورزم برانڈ کے طور پر بیرون ملک متعارف کروایا جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سیاحت کے فروغ سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری سے پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے اہم سنگ میل عبور۔ گلگت بلتستان میں کوہ پیمائی اور ٹریکنگ کی رائلٹی فیس کا تنازع حل، سیاحتی سرگرمیاں بحال۔ خطے میں سیاحت کے فروغ اور بین الاقوامی کوہ پیماؤں کے اعتماد کی بحالی کی جانب اہم پیش رفت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے آزاد منتخب رکن قومی اسمبلی چودھری عثمان علی کی ملاقات۔ رکن قومی اسمبلی کا حکومتی پالیسیز پر اعتماد کا اظہار، بجٹ کی منظوری پر مبارکباد۔ مسلم لیگ نون میں شامل ہونے پر وزیر اعظم کا چودھری عثمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم۔ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ کی آڑ میں پاکستان پر جارحیت کی، ہم نے بھارت کو فوری اور مؤثر جواب دیا۔ سنتاس معاہدہ یک طرفہ معطل نہیں ہو سکتا۔ بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو اعلان جنگ تصور ہوگا۔ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ پاکستان ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتا ہے۔ عالمی برادری غزہ میں اسرائیلی مظالم کا سلسلہ بند کرانے کے لیے کردار ادا کرے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، کاروباری ہفتے کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 1248 پوائنٹس کا اضافہ، 1,25,627 پر بند۔ مارکیٹ میں 35 ارب روپے سے زائد مالیت کے شیئرز کا کاروبار۔ بجلی بلوں کو سادہ اور شفاف بنانے کے لیے مزید اقدامات۔ جولائی سے بجلی کے بلوں سے الیکٹریسٹی ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے وزراء اعلیٰ کو خط لکھ دیے۔ بل میں صرف بجلی کے اصل خرچ کو ظاہر کریں، یہی ہدف ہے۔ صارفین صرف بجلی کی قیمت ادا کریں، اضافی چارجز کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ صوبائی حکومتیں متبادل ذرائع سے محصولات وصول کریں، اویس لغاری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا مرکزی امام بارگاہ G62 اسلام آباد کا دورہ۔ ڈی آئی جی پولیس کی سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ، محسن نقوی کا عزاداروں کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ، امام بارگاہ کے منتظمین سے بھی ملاقات۔ سوات واقعے کے افراد کو ریسکیو نہ کرنا صوبائی حکومت کی نااہلی۔ متاثرہ خاندان امداد کے لیے پکارتا رہا مگر انتظامیہ نہ پہنچ سکی، انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے۔ نااہل پی ٹی آئی حکومت 13 سال میں خیبر پختونخوا کو تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ صوبائی حکومت سیاحتی مقامات پر پیش کی حفاظتی اقدامات یقینی بنائے۔ سوات واقعے پر وزیر اعلیٰ علی امین کا بیان افسوسناک، شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ڈسکا میں متاثرہ خاندان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کا پاک فضائیہ کے ایئر وار کالج انسٹیٹیوٹ کراچی کا دورہ۔ جدید جنگ کے تقاضوں سے ہم آہنگ قیادت کی تیاری میں ایئر وار کالج کا اہم کردار ہے۔ آپریشنل تیاری جدید جنگوں میں کامیابی کی بنیاد ہے۔ ایڈمرل نوید اشرف کا تینوں مسلح افواج کے درمیان باہمی تعاون پر زور۔ پاک بحریہ کے تمام آپریشنل شعبوں کی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف۔
وزیر اعظم کی اسلام آباد کو پائلٹ سمارٹ سٹی بنانے کی ہدایت 6 سے 8 ماہ میں ہاسپٹل، سکولز اور پولیس اسٹیشنز فائبرائزڈ ہو جائیں گے۔ مخصوص مقامات پر مفت عوامی وائی فائی کے لیے کام ہو رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت اور ابھرتی ہوئی نئی ٹیکنالوجیز کو جماعت ششم سے متعارف کرائیں گے۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ۔ جمہوری نظام میں پارلیمنٹ کا مرکزی مقام، پاکستان سمیت دنیا بھر میں پارلیمانی نظام کا عالمی دن منایا گیا۔ مقصد عوام الناس کو نظام جمہوریت میں پارلیمان کی اہمیت سے آگاہ کرنا اور جمہوری اقدار سے روشناس کرانا ہے۔ جمہوریت، آزادی، رواداری، معاشی اور سماجی انصاف کے اصولوں پر کاربند رہنے کے عزم کی تجدید کرتے ہیں۔ پارلیمان کے عالمی دن پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پیغام۔ فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان۔ بھارت ریاستی سرپرستی میں اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث۔ ناقابل تردید شواہد منظر عام پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے متعدد پریس کانفرنس میں بھارتی دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد پیش کیے۔ بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کے ہتھیار ڈالنے والے دہشت گردوں کے بیانات سے بھی بھارتی دہشت گردی کے واضح ثبوت ملے۔ مودی سرکار میں ہر نیا منصوبہ سیاسی مداخلت کی نظر۔ 2023 میں شروع کیا گیا بھوپال برج عوامی استعمال سے پہلے ہی زمیں بوس۔ منصوبے کی ناکامی سے مودی سرکار کی کرپشن، نااہلی اور سفارشی نظام بے نقاب۔ اپوزیشن، عوام اور بھارتی میڈیا کی مودی سرکار پر سخت تنقید۔ آپریشن سندور میں ذلت آمیز شکست، مودی سرکار اور بھارتی فوج کے درمیان تناؤ بڑھ گیا۔ بھارتی فوجی افسروں نے پاکستان سے عبرتناک شکست کا الزام سیاسی قیادت پر ڈال دیا۔ بھارتی نیول اتاشی کیپٹن شیو کمار کا طیاروں کے نقصان کا اعتراف۔ بھارتی افواج خود مختار نہیں بلکہ سیاسی احکامات کی پابند ہیں، کیپٹن شیو کمار۔ بھارتی طیارے AI-171 کا حادثہ، بھارتی ایوی ایشن کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت۔ 274 افراد ہلاک۔ AI-171 کا بلیک باکس تحقیقاتی بیورو کی تحویل میں۔ بھارتی تحقیقاتی بیورو کی جانب سے ابھی تک کوئی واضح رپورٹ سامنے نہ آ سکی۔ بھارتی ایوی ایشن اتھارٹی کی نااہلی اور اداروں کی خاموشی نے بھارتی عوام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بھارتی ایئر لائنز پر سے عوام کا اعتماد مکمل طور پر ختم۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی، تازہ کارروائی میں ضلع راجوری میں 2 کشمیری نوجوان شہید، 1 گرفتار۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ بھارتی فورسز کا پامپور علاقے میں نظر بند حریت کارکن محمد مقبول وانی کے گھر پر چھاپا، اہل خانہ کو ہراساں کیا، گھریلو سامان کی توڑ پھوڑ، قیمتی سامان ضبط۔ کشمیری عوام مودی کے دوغلے پن کو مسترد کرتے ہیں، حریت کانفرنس۔ یہود و ہنود گٹھ جوڑ، بھارتی سافٹ ویئرز کے ذریعے اسرائیلی جاسوسی بے نقاب۔ بھارتی کمپنیز اسرائیل کو ایران کی بیک ڈور رسائی فراہم کرنے میں ملوث۔ بھارتی پروگرامرز کی اسرائیل سے خفیہ رابطے اور اسٹار لنک سے حساس معلومات کی منتقلی کا بھی انکشاف۔ تحقیقات جاری، جلد ہی ایرانی حکومت باضابطہ موقف اور ممکنہ کارروائی کا اعلان کرے گی۔ آسٹریلوی صحافی۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں بربریت جاری، مزید 28 فلسطینی شہید، 223 زخمی۔ صہیونی حملوں کا نشانہ پناہ گزین کیمپ، رہائشی مکانات اور خیمہ بستیاں۔ مشرقی غزہ میں امداد کے منتظر شہریوں پر فضائی حملے، متعدد افراد شہید۔ رفح میں امدادی مرکز کے قریب بمباری، 5 فلسطینی شہید۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 56,500 تک جا پہنچی۔ مونسون بارشوں اور ممکنہ سیلاب کا الرٹ جاری، 5 جولائی تک کشمیر، اسلام آباد، پوٹوہار، خیبر پختونخوا میں موسلا دھار بارشیں متوقع۔ ممکنہ بارشوں کے نتیجے میں سیلاب کا خدشہ، دریائے کابل، دریائے سوات اور چترال ہنزا کے ندی نالوں میں طغیانی، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ NDMA کی متعلقہ اداروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ جنوبی کوریا میں ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ، پاکستانی ٹیم کی شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری۔ چوتھے میچ میں جاپان کو 39 کے مقابلے میں 79 گول سے شکست دے دی۔
پاکستان پول بی میں 8 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست، 5ویں میچ میں کل مالدیپ سے مقابلہ ہوگا۔ سابق آل راؤنڈر اظہر محمود پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے قائم مقام ہیڈ کوچ مقرر، مارچ 2026 تک فرائض انجام دیں گے۔ اظہر محمود اسسٹنٹ ہیڈ کوچ کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ اور امریکہ میں فیفا کلب ورلڈ کپ، فرانسیسی کلب پیرس سینٹ جرمین اور جرمن کلب بائرن میونخ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ پری کوارٹر فائنل میں پی ایس جی نے انٹر میامی کو 4-0 سے ہرایا۔ بائرن میونخ کی فلیمنگو کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے۔ یہ آغاز ہے ایک روشن مستقبل کا، جہاں خیالات کوڈ کی زبان میں ڈھل کر مشینوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ اب وقت ہے اپنے آئیڈیاز کو کلاؤڈ کی وسعتوں میں پھیلانے کا۔ ایک سنہری موقع روشن کل کی جانب۔ وزیر اعظم پاکستان کے خصوصی انیشیٹو کے تحت نوجوانوں کے لیے نیو ٹیک لایا سمر آف کوڈ پروگرام جیسا انقلابی پروگرام۔ تو پھر چنیں اپنے خوابوں کا راستہ۔ ڈیٹا مائننگ، گوگل یو ایکس ڈیزائن، پروگرامنگ اینڈ ایپلیکیشن اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ سمیت 20 سے زائد جدید آئی ٹی کورسز حاصل کریں، عالمی سطح کی سرٹیفکیشنز اور بنائیں آئی ٹی کی دنیا میں اپنی پہچان۔ داخلے اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں۔ درست ہر وقت بر وقت۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کرے صدر آصف علی زرداری نے فائنانس بل 2025-26 کے مسودے پر دستخط کر دیے ہیں۔ نئے مالی سال کا بجٹ 1 جولائی 2025 سے نافذ العمل ہوگا۔ بجٹ کا حجم 17 خرب 600 ارب روپے ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے فوری عملی اقدامات کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس مقصد کے لیے خصوصی ٹورزم زونز بنائے جائیں اور بین الاقوامی سیاحوں کی آمد و رفت آسان بنانے کے لیے نجی شعبے کے ساتھ مل کر کام کیا جائے۔ اسلام آباد میں جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاحت کی ترقی اور تفریحی مقامات پر سیاحوں کی آمد کے لیے مستقل سرمایہ کاری کے لیے منصوبہ بندی کی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں سیاحتی شعبے میں زر مبادلہ کمانے کی بہت صلاحیت موجود ہے۔ وطن عزیز کو دنیا کے اولین سیاحتی مراکز کی فہرست میں شامل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان قدرتی وسائل اور لازوال خوبصورتی سے مالا مال ہے۔ وطن عزیز کو ٹورزم برانڈ کے طور پر متعارف کرایا جائے اور اس سلسلے میں صوبوں کے تعاون سے اقدامات کیے جائیں۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو ملک میں سیاحت کی ترقی کے لیے موجودہ صلاحیت سے استفادہ کرنے اور استعداد کار میں اضافے کے لیے تجاویز کے بارے میں بریف کیا گیا۔ سیاحت سے سرمایہ کاری تک ایس آئی ایف سی کی قیادت میں ترقی کا نیا سفر۔ ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری سے پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا گیا۔ گلگت بلتستان میں کوہ پیمائی اور ٹریکنگ کی رائلٹی فیس کے تنازع کے حل ہونے سے سیاحتی سرگرمیاں بحال ہو گئی ہیں، جو خطے میں سیاحت کے فروغ اور بین الاقوامی کوہ پیماؤں کے اعتماد کی بحالی کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ اس سے مقامی ہوٹل مالکان، ٹریول گائیڈز، پورٹرز اور ٹرانسپورٹرز کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے آزاد منتخب رکن قومی اسمبلی چودھری عثمان علی نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے چودھری عثمان علی کو مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ رکن قومی اسمبلی عثمان علی نے حکومتی پالیسیز پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے نئے مالی سال کے بجٹ کی قومی اسمبلی سے منظوری پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر متعلقہ حلقے کے امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان نے پہلگام فاسٹ ٹریک کی آڑ میں بھارتی جارحیت کو منہ توڑ جواب دیا۔ اسلام آباد میں انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کی تقریب میں انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر
خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ تفصیل بتا رہی ہیں نمرہ سہیل۔ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز پاکستان کے پہلے اور موقع ترین تھنک ٹینکس میں شمار ہوتا ہے۔ خارجہ امور، قومی سلامتی اور عالمی اسٹریٹجک حوالوں سے کام کرنے والے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کی 92ویں سالگرہ کے موقع پر تقریب سے خطاب میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ عالمی منظرنامہ اب تبدیل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مڈل پاور بن کر ابھر رہا ہے۔ Pakistan is charting a forward-looking course as a confident and self-assured nation, resolutely safeguarding its sovereignty and territorial integrity and shouldering its obligation as a responsible member of the international community. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان نے ایران پر اسرائیلی جارحیت اور امریکی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ We condemned Israel's completely unjustified aggression against Iran, as well as the attack on Iranian nuclear facilities by the United States. These actions, representing a highly dangerous escalation, have been in violation of the UN Charter and the international law. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت نے پاکستان پر بلا جواز جارحیت کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے دوبارہ ایسا کیا تو دوبارہ منہ توڑ جواب دیں گے۔ We firmly reject attempts by India to weaponize water in pursuit of its narrow geopolitical objectives. India's illegal and unilateral action of putting the treaty in abeyance has no validity. Any action by India to divert the flow of water would be considered as an act of war. انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر جنرل سہیل محمود نے ادارے کی کارکردگی اور پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کردار کے بارے میں شرکاء کو آگاہ کیا۔ Paying a special tribute to the entire ISSI team for their valuable contributions and their unwavering commitment to take the institute to further heights. تقریب کے آخر میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے 52 سال مکمل ہونے پر نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کو شیلڈ پیش کی گئی۔ تقریب کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ ہرنٹ انڈیکس 1248 پوائنٹس کے اضافے کے بعد تاریخ کی بلند ترین سطح 1,25,627 پر بند ہوا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ضمیر عباس۔ حکومت کی اقتصادی پالیسیوں کی بدولت ملک کے تمام معاشی اشاریے بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کے ساتھ اگلے 10 سال کے لیے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت $40 ارب کا پروگرام دینے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے، جو کہ ملک کی معیشت کے لیے بہت اہم ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کی کاروبار دوست پالیسیوں کی وجہ سے سرمایہ کار اعتماد کے ساتھ کیپٹل مارکیٹ میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ انویسٹر کا رجحان مینلی جو ہے وہ آئل سیکٹر پہ، انٹرنیشنل آئل پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں۔ آئی تھنک کہ گلوبل مارکیٹ جو گلوبل ایکویٹیز بڑھ رہی ہیں، اس میں پاکستان مارکیٹ میں فورن سرمایہ کاری آنے کی توقعات ہیں، جس کی وجہ سے انویسٹر کافی زیادہ جو ہے وہ سرگرمی جو ہے بڑھا چکے ہیں مارکیٹ کے اندر۔ آل ٹائم ہائی والیوم بھی جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر دیکھا جا رہا ہے۔ تو آئی تھنک کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی اکنامک سچویشن ہے وہ چونکہ بہتر ہوئی تھی، فورن ایکسچینج ریزرو جو ہے بڑے، جس کی وجہ سے انویسٹر کافی زیادہ جو ہے مثبت دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کو آنے والے وقتوں کے اندر۔ آج مارکیٹ میں 481 کمپنیوں کے شیئرز کا کاروبار ہوا، جس میں 297 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں تیزی، 152 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 32 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ آج بازار حصص میں 35 ارب 23 کروڑ روپے کی لاگت کے 4,09,000 سودے ہوئے، جس میں 1 ارب 14 کروڑ سے زائد کے شیئرز کا کاروبار ہوا۔ آج مارکیٹ میں کمرشل بینکس، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن، فرٹیلائزرز اور پاور جنریشن کی کمپنیوں کے شیئرز میں تیزی دیکھنے میں آئی۔ ضمیر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ بجلی کے بلوں میں سے صوبائی الیکٹریسٹی ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ، وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے تمام وزراء اعلیٰ کو خط ارسال کر دیے۔ وزیر توانائی کا کہنا ہے کہ جولائی 2025 سے بجلی بلوں میں سے صوبائی الیکٹریسٹی ڈیوٹی نہیں لی جائے گی۔ بجلی کے بلوں میں ٹیکسز کا بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں۔ اویس لغاری کا کہنا تھا کہ صارفین صرف بجلی کی قیمت ادا کریں، اضافی چارجز کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ وفاقی حکومت بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ بل صرف بجلی کے اصل خرچ کو ظاہر کرے، یہی ہمارا ہدف ہے۔ وفاقی وزیر نے خط میں بجلی کے نرخ کم کرنے کے حکومتی اقدامات بھی اجاگر کیے۔ ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کے ہمراہ سیالکوٹ کے علاقے ڈسکے کا دورہ کیا اور سوات حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ سوات واقعہ افسوسناک ہے۔ صوبائی حکومت سیاحتی مقامات پر پیش کیے حفاظتی اقدامات یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا پر 13 سال سے نااہل حکومت مسلط ہے۔ سوات واقعے کا مقدمہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف درج ہونا چاہیے۔ صوبائی حکومت جو ہے وہ کرپشن میں، نوکریں بیچنے میں، کمیشنیں کھانے میں مصروف ہے اور آدھا صوبہ انہوں نے دہشت گردوں کے حوالے کر دیے۔ آپ خود دیکھیں جس طریقے سے 2 گھنٹے تک لوگ پکار رہے تھے، چیخ رہے تھے اور وہاں پر کوئی بھی ریسکیو ڈپارٹمنٹ نہیں تھا۔ یہ FIR جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف ہونی چاہیے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اس کی انکوائری کریں، کس کی انکوائری آپ کریں گے؟ کون کہے گا وزیر اعلیٰ اس کا جو ہے ذمہ وار ہے؟ کیونکہ ہمارے ٹورزم کے اس وقت وزیر ہیں وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا کہ سانحہ سوات میں انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے۔ بر وقت امدادی کارروائیوں سے انسانی جانوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ سوات کے متاثرین کے غم میں برابر کی شریک ہیں۔ سیاحوں کو ریسکیو نہ کرنا صوبائی حکومت کی نااہلی ہے۔ KP میں ایک لمبے عرصے سے وہاں پہ ایک گورنمنٹ موجود ہے اور اس سے بڑھ کے مایوسی کی کیا بات ہے، جیسے ہمیں لواحقین نے بتایا کہ 2 گھنٹے تک وہ بیچارے پکارتے رہے۔ گھنٹے بعد وہاں 1122 کی گاڑی آئی اور ان کے پاس سوائے ایک رسی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے سوات واقعے میں سیاحوں کی جان بچانے والے مقامی نوجوانوں محمد ہلال خان اور عصمت علی سے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ گورنر نے مصنوعی کشتی کے ذریعے سیاحوں کی جان بچانے پر انہیں خراج تحسین پیش کیا اور ان کے نام سول ایوارڈ کے لیے وزیر اعظم کو بھجوانے کی سفارش کے ساتھ ساتھ دونوں نوجوانوں کو اپنی جانب سے عمرہ پر بھیجنے کا بھی اعلان کیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے دونوں نوجوانوں کو ان کی بہادری اور انسانی خدمت کے جذبے پر تعریفی شیلڈز دیں۔ گورنر خیبر پختونخوا نے ہلال احمر سوات آفس کو دستیاب ایمبولینسز کے ساتھ کشتی لگانے کی ہدایت کی تاکہ ہنگامی صورتحال میں لوگوں کو بروقت ریسکیو کیا جا سکے۔ موجودہ حکومت کی محنت کا ثمر، عالمی درجہ بندی میں پاکستانی پاسپورٹ کی رینکنگ میں بہتری ہوئی ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں کراچی سے نورین آصف۔ پاسپورٹ نہ صرف ایک شناختی دستاویز ہے بلکہ یہ قومی وقار کی علامت بھی ہے۔ جب کسی ملک کا پاسپورٹ دنیا میں عزت پاتا ہے تو اس کے شہری بھی باعزت اور اعتماد کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں۔ پاسپورٹ انڈیکس کی جانب سے سال 2025 کی رینکنگ میں پاکستانی پاسپورٹ کی درجہ بندی میں بہتری آئی ہے اور پاکستانی پاسپورٹ دنیا کے بہترین پاسپورٹس میں 100ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ حکومت کی حکمت عملی ہے یا پالیسی کہہ لیں، وہ بہت مثبت ہے اور بہت سے اقدام کیے ہیں جس سے ہمارے شہریوں کو بہت سی سہولتیں مہیا ہوں گی۔ ہماری رینکنگ جو بہتر ہوئی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حال میں
पाकिस्तान की जो आलमी सतह पे डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स हुई हैं ना, वो बहुत वाज़ेह हैं। जो ईरान और इज़राइल की अभी जंग हुई थी, उसमें भी पाकिस्तान ने भरपूर ईरान का साथ दिया और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। पासपोर्ट की दर्जा बंदी में बेहतरी के दीगर अवामिल में सिक्योरिटी चिप, बायोमेट्रिक मालूमात और बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक जदीद इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट, हवाई अड्डों पर जदीद इमिग्रेशन सिस्टम मुतारिफ कराने और ई गेट्स की तनसीब के मंसूबे समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ वीजे में आसानी के मुआहदे शामिल हैं। ऐसे इक़दामात पाकिस्तानी शहरियों के लिए दुनिया भर में रसाई को आसान बनाते हैं। यही मुस्बत तासुर पासपोर्ट की दर्जा बंदी पर भी असरअंदाज हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तानी पासपोर्ट पर शहरी 32 ममालिक में वीजा फ्री सफरी सहूलत भी हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट की दर्जा बंदी में बेहतरी हुकूमत की जामे पॉलिसी और सफारती कामयाबियों का मुंह बोलता सबूत है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आइंदा सालों में मजीद बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। शिमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू के रीजन में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला भारत और फितनाल खारिज के नापाक गठजोड़ का नतीजा है। पाकिस्तान में भारतीय दहशत गर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद के बारे में रिपोर्ट करेंगे वसीम सज्जाद। भारत एक तवील अरसे से अपनी प्रॉक्सी तंजीमों के जरिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है और इस सिलसिले में DGISPR अपनी मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भारतीय दहशत गर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद दुनिया के सामने पेश कर चुके हैं। India has been found to operate a terror network inside Pakistan, जिसमें explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. भारतीय फौज के मेजर संदीप और दूसरे अफसरान की हदायत पर पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बम नस्ब करने की मंसूबा बंदी की गई। बलोचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है, तो मैं अगर पैसा आपको भेज रहा हूँ इसलिए नहीं भेज रहा हूँ कि मेरा बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। जब आप बड़ा ऑपरेशन करेंगे और मैं लाखों की बात कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत आसान है, मैं भी कमीशन देता हूँ किसी बंदे को देने के लिए जो वहाँ पे बैठा हुआ है, जो अपने रिस्क पे लिए आपको भेज रहा है पैसा, उसको भी तो मैं दूंगा ना भाई। तो इस तरीके से जब चलेंगे आप पेशेंटली तो हम लंबा चलेंगे। This is what you call an irrefutable evidence of state-sponsored terrorism. DGISPR के मुताबिक 25 अप्रैल को जेहलम के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से एक देसी साख्ता बम, ड्रोन, मुतअद्दिद मोबाइल फोन्स और 10 लाख रुपए बरामद किए। तफ्तीश पर मालूम हुआ कि गिरफ्तार शुदा शख्स ने भारत में तरबियत हासिल की और फराजिक तज्जिये के बाद मशकूक शख्स के भारतीय आर्मी अफसरान से राब्ते के शवाहिद भी मिले। DGISPR के मुताबिक भारत के स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का किसी मजहब और इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। This so-called Mufti, he is saying in the current era, cooperation with the disbelievers during the weakness of the Islamic Emirate is completely permissible. इसलिए हम ये कहते हैं कि इसका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। तहकीकात के बाद साबित हुआ कि जाफर एक्सप्रेस के हमले में भी भारत मुलव्विस था। ट्रेन पर हमले के दौरान फितनौल हिंदुस्तान के मोहरे अपने भारतीय हैंडलर से मुसलसल राब्ते में रहे। राह से मुंसलिक भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स एक मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान में दहशत गर्दी, फितनौल खारिज और फितनौल हिंदुस्तान के बयानियों को प्रमोट करते हैं। भारतीय हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव को भी बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था और कुलभूषण ने बलोचिस्तान में तकरीबी सरगर्मियों और दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस होने का एतराफ भी किया। Aims and the targets of RAW to conduct the various terrorist activities within Balochistan are conveyed properly to the insurgents, and any kinds of requirements of them are conveyed back to the RAW officials. My purpose of this time visit to Pakistan was to establish and meet the basic leadership of Baloch subnationals, the BLA or the BRA, and establish and infiltrate around 30 to 40 raw operatives. बलोचिस्तान में फितनौल हिंदुस्तान के हथियार डालने वाले दहशत गर्दों और अलहदगी पसंद अनासर के बयानात से भी भारतीय दहशत गर्दी के वाज़े सबूत मिले हैं। मेरा मुलाकात हमसाया मुल्क के इंटेलिजेंस वालों से हुआ। मुझसे कहा कि आपकी आज़ादी से हमें कोई सरोकार नहीं, हम आपको सपोर्ट करेंगे रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तकिम होने के लिए। मैं जो इस जंग में शरीक हैं, आज भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने हमसाया ममालिक को भी देखें जिनके अपने मफादात हैं, जो हमें अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के हवाले से भारत का चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हो चुका है। कनाडा में मुकीम खालिस्तानी रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल इसी एजेंडे की कड़ी है। मुबस्सरीन का कहना है कि भारत का जंगी जुनून और दहशत गर्दी पर मबनी कार्रवाइयाँ खित्ते में अमन के लिए शदीद खतरा है। अक़वाम आलम भारतीय प्रॉक्सीज और फितनौल हिंदुस्तान और फितनौल खारिज की दहशत गर्दी और इंसानी जराइम का सख्त नोटिस ले। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
नाज़रीन, भारत और इसराइल का साजिशी इत्तेहाद एक बार फिर बेनकाब हो गया है। इसराइल भारतीय सॉफ्टवेयर्स के जरिए ईरान की जासूसी में मुलव्वस निकला। तफसील बताएंगी वर्दा सलीम। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियां इसराइल को ईरान की बैकडोर रसाई फराहम करने में मुलव्वस निकली। 20 साल भारतीय सॉफ्टवेयर अजारादारी ने ईरान की कौमती सलामती को इसराइल के हवाले कर दिया। ऑस्ट्रेलवी सहाफी और एक्स पर लाइव शो के मेजबान मारियो नोफल के मुताबिक ईरानी हुकाम इन कंपनियों के किरदार का जायजा ले रहे हैं, जो साइंसदानों और अहम तंसीबात का डाटा फराहम करने में मुलव्वस रही हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक मुश्तरका तफ्तीश ने साबित किया है कि भारतीय कोडर हिसास डाटा चुरा रहे हैं। मारियो नोफल के मुताबिक भारतीय कोडर फौजी निजाम को भी साइबर तरीके से कंट्रोल कर रहे थे। भारतीय प्रोग्राम्स की इसराइल से खुफिया राब्ते और स्टारलिंक के जरिए हसास मालूमात की मुंतकली का भी इंकशाफ हुआ है। जान में सैन्य ठिकाने पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है, उसकी तस्वीरें किन किन जगहों पर किया है हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय सॉफ्टवेयर्स के जरिए इसराइल ने ईरानी जौहरी साइंसदानों की हसास मालूमात तक रसाई हासिल की। इस हवाले से तहकीकात जारी हैं और जल्द ही ईरानी हुकूमत बाज़ाब्ता मौक़िफ़ और मुमकिन कार्रवाई का ऐलान करेगी। IT माहिरीन के मुताबिक ईरान को फौरी तौर पर अपने डिजिटल ढांचे की असर नौ जांच और मुकामी सॉफ्टवेयर्स पर इन्हिसार बढ़ाने की जरूरत है। भारत सहवानी ताकत का आला और प्रॉक्सी बनकर पूरे खित्ते को डिजिटल कब्जे में ले रहा है। दुनिया को भारत की डिजिटल दहशतगर्दी से खबरदार रहना होगा। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अमरीकी अदालत की ताज़ा तरीन दस्तावेजात ने खालिस्तान रहनुमाओं के खिलाफ भारतीय रियासती दहशतगर्दी बेनकाब कर दी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ बैरून मुल्क सिख रहनुमाओं को निशाना बनाने में मुलव्वस है। भारतीय ताजिर निखिल गुप्ता ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाला भारत अब अक़लियतों का कातिल, खुफिया साजिशों का मास्टरमाइंड और दहशतगर्द नेटवर्क्स का सरगना बन चुका है। अमरीकी अदालत के पेश करदा सबूतों ने मोदी हुकूमत को आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया। भारत अब मगरबी सरजमीन पर भी अक़लियतों के खून से हाथ रंग रहा है। Canada and now the US, which has accused an Indian citizen of plotting to assassinate Khalistani separatist Gurparwan Singh Pannu in New York. अमरीकी अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक भारतीय ताजिर निखिल गुप्ता ने एतराफ़ किया कि उसे रॉ के एक आला भारतीय अफसर ने कत्ल की साजिश के लिए भर्ती किया। गुरपतौन सिंह पन्नू को कत्ल करने का टास्क दिया गया। गुरपतौन सिंह पन्नू न सिर्फ अमेरिका और कनाडा के शहरी हैं, बल्कि वो सिख फॉर जस्टिस तंजीम के सरबराह भी हैं। name is Gurpatwan Singh Pannu. Modi government has plotted to assassinate me on American soil. Most recently, Indian-backed media and social platforms are brazenly calling for an assassination attempt through a surgical strike on US soil. गुप्ता को न सिर्फ पन्नू की मालूमात दी गई, बल्कि कत्ल के एवज $1 लाख देने का भी कहा गया। गुप्ता को रॉ का अफसर विकास यादव बराह रास्त मोदी हुकूमत को रिपोर्ट करता था। गुप्ता कनाडा में दीगर सिख रहनुमाओं की टारगेट लिस्ट पर भी काम कर रहा था। ये भारतीय साजिश प्राग एयरपोर्ट पर गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद बेनकाब हुई। अमरीकी अदालती दस्तावेजात में बताया गया कि विकास यादव ने अमानत के नाम से गुप्ता से राब्ता किया। वो रॉ की जानिब से इस पूरे नेटवर्क को हैंडल कर रहा था। गुरपतौन सिंह पन्नू जून 2023 में कनाडा में कत्ल होने वाले हरदीप सिंह नजर के करीबी साथी थे। हरदीप सिंह के कत्ल का जिम्मेदार भी कैनेडियन हुकूमत ने भारत को ठहराया था और उसे कनाडा की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया था। He would refer to them as probably Sikh leadership across the country, especially those that are involved in the Khalistan movement. माहिरीन का कहना है कि मोदी हुकूमत सिख मुखालिफ दुश्मनी में बहुत आगे बढ़ चुकी है और बैरून मुल्क मौजूद सिखों को निशाना बनाने के लिए अपनी खुफिया एजेंसियों को इस्तेमाल करते हुए आलमी कवानीन को पामाल कर रही है। ये महज एक सियासी मामला नहीं, बल्कि दुनिया के अमन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, मोदी सरकार की गैर पेशा वाराना प्लानिंग भारतीय अवाम के लिए वबाल जान बन गई। भोपाल ब्रिज स्कैंडल नरेंद्र मोदी हुकूमत में अकरबा परवरी और नाअहली का एक और सबूत। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार अहमद। भारत में 18 करोड़ इंडियन रुपीस की लागत का भोपाल ब्रिज इफ्तिताह के पहले ही खतरनाक मोड़ पर अवामी तनकीद का शिकार। भोपाल ब्रिज की नाकामी से बीजेपी हुकूमत की करप्शन, नाअहली और सिफारिशी कल्चर बेनकाब हो गया। इंडिया टुडे के मुताबिक मार्च 2023 से प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया, लेकिन भोपाल ब्रिज प्रोजेक्ट 27 माह बाद ही तकमील के आखिरी स्टेज तक पहुंचने से पहले जमी बोस हो गया। नरेंद्र मोदी हुकूमत की करप्शन और इंतजामी नाअहली ने भारत के रियासती ढांचे को तबाही के दहाने पर लाके खड़ा कर दिया है।
5 वर्ष पहले का वो पुराना काम है, उसकी ड्राइंग डिजाइन काफी पहले ही तय हो चुकी थी, लेकिन LHAI ने कल उसका परीक्षण किया है और आज उसकी रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट के बाद आगामी कार्रवाई करेंगे। NDTV के मुताबिक भारत में ऑपोजिशन और अवाम की तरफ से मंसूबे की डिजाइनिंग, नाकिस मंसूबाबंदी और सीनियर अफसरान की नाअहली पर सवालात उठाए जा रहे हैं। भोपाल ब्रिज अफादियत के बजाय अब खतरे का बाइस है और तामीराती हुक्काम अपनी नाअहली पर होने वाली अवामी तनकीद से बचने के लिए वाकई की संगीनी पर पर्दा डाल रहे हैं। वकार अहमद, PTV न्यूज़। आसमान में बुलंद होते ही जमीन ने निगल लिया 12 जून की सुबह एयर इंडिया की परवाज AI-171 को ऐसा हादसा पेश आया था। भारतीय एविएशन निजाम पर बड़ा सवालिया निशान है। रिपोर्ट कर रहे हैं अनवरुल्लाह खान। एयर इंडिया की परवाज 171 अहमदाबाद से लंदन जाते हुए टेक ऑफ के फौरन बाद हादसे का शिकार हो गई थी। हादसे में 274 अफराद की मौत वाक़या हुई थी। तैयारे का ब्लैक बॉक्स तहकीकाती ब्यूरो की तहवील में है, लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी है। हादसे के हक़ाइक़ हवाम के सामने लाना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि भारतीय एविएशन की नाअहली को छुपाने की कोशिश की जा रही है। एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी भी, जांच कमेटी भी अपॉइंट करी है। उसमें देश के गृह सचिव उसके अध्यक्ष है। DGCA हो या विकास हो, ऐसी बहुत सारी एजेंसियां उस पर काम कर रही हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पिछले 30 दिन से सब CCTV के रिकॉर्ड्स, वहाँ जो लोग आए थे उनके सब जो स्क्रीनिंग हुआ था उसके रिकॉर्ड्स, सबके पासपोर्ट्स, सभी एंगल से उसकी इंक्वायरी हो। बिलाशुबा भारतीय तैयारे AI-171 के हादसे के पीछे मोदी सरकार और एविएशन अथॉरिटी की संगीन गफलत कार फरमा है। वजीर मुमलिकत मुरलीधर मोहल के मुताबिक दोनों इंजनों का बैक वक्त फेल होना तकनीकी गफलत की निशानी है। अवामी हलकों में भारतीय एविएशन निज़ाम पर सख्त तनकीद की जा रही है। सोशल मीडिया और अपोजिशन जमातों की जानिब से एविएशन अथॉरिटी और हुकूमत की कारकर्दगी पर सख्त सवालात उठाए जा रहे हैं। अवाम का कहना है कि ऐसे हादसात मुसलसल भारतीय हवाबाजी निज़ाम की कमजोरियों को बेनकाब कर रहे हैं, जिनमें नाकिस तरबियत, तकनीकी निगरानी की कमी और हिफाजती उसूलों की खिलाफ वर्जियाँ शामिल हैं। एयर इंडिया जैसे कौमी इदारे की परवाज को पेश आने वाला खौफनाक हादसा इस बात का इशारा है कि भारतीय एविएशन निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। अनवरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। फेक न्यूज़ वॉच डॉग का भारतीय खलाई मिशन की हकीकत बारे वाइट पेपर जारी। चश्म कुशा रिपोर्ट ने भारतीय खलाई प्रोग्राम की हकीकत को बेनकाब कर दिया है। 65 सफ़ात पर मुश्तमिल वाइट पेपर ने भारतीय खलाई मिशन पर सवालात उठा दिए। भारतीय कौमी और सोशल मीडिया पर भारतीय खलाई मिशन की कवरेज महज ड्रामा थी। चंद्रयान 3 के लाइव दिखाए गए मनाजिर तरह हकीकत कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स पर मुश्तमिल थे। असर वाक़ा कमांड सेंटर ने TV पर दिखाए जाने वाले चंद्रयान 3 के मनाजिर में एक स्टेज शुदा माहौल पेश किया। असरों ने चांद की जनूबी कुतुब पर उतरने का दावा किया, जब लैंडिंग पॉइंट असल कुतुब से 630 किलोमीटर दूर वाक़ था। भारत का चंद्रयान 3 मिशन बैनुल-अक़वामी साइंसदानों बिलखुसूस चीनी माहिरीन के एतराज़ात का शिकार है। चंद्रयान 3 मिशन के बाद नामुनासिब साइंसी डाटा शाया किया गया और ना ही लैंड रोवर की मालूमात फराहम की गई। भारत का खलाई मिशन चंद्रयान 3 इसरो की शफाफियत और साख पर सवालिया निशान है। भारतीय हुकूमत और गोदी मीडिया ने इन खलाई मिशंस को साइंसी कामयाबी के तौर पर पेश किया। हक़ाइक़ के मुताबिक भारत के खलाई मिशन सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग और इलाकाई ताकत का मुजाहरा थे। चंद्रयान 3 में खुदकार नेविगेशन और रोवर की आज़ाद हरकत के दावे भी फ़नी खराबियों की वजह से पूरे न हो सके। फेक न्यूज़ वॉच डॉग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खलाई प्रोग्राम के पीछे बीजेपी हुकूमत के अस्करी अज़ाइम और इसे पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना है। 2019 में किए गए खलाई तजुर्बे, मिशन शक्ति, डिफेंस स्पेस एजेंसी और डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे इदारे भारत के खला में अस्करी अज़ाइम की अलामत है। भारत की जानिब से सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज़, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और निगरानी के निज़ाम में अरबों रुपए की सरमायाकारी की गई। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशत गर्दी की राजा कार्रवाई में जिला राजौरी में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद और 1 को गिरफ्तार कर लिया। KMS के मुताबिक फौजियों ने नौजवानों को जिले के इलाके केरी में मुहासिर और तलाशी की एक बड़ी कार्रवाई के दौरान शहीद किया। इलाके से एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया। भारतीय फोर्सेज ने जिला पुलवामा के इलाके पामपुर में जेल में नजरबंद हुर्रियत कारकुन मोहम्मद मकबूल वानी के घर पर छापा मारा। छापे के दौरान अहले खाना को हिरासत किया गया, कीमती सामान और डिजिटल डिवाइसेस जब्त और घरेलू सामान की तोड़फोड़ की गई। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत और मकबूजा जम्मू कश्मीर में इख्तिलाफ राय को दबाने और आलमी सतह पर खुद को जमहूरियत के चैंपियन के तौर पर पेश करने पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मज़म्मत की है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा है कि बैरून मुल्क दहशत गर्दी के खिलाफ मोदी की बयानबाजी उनकी हुकूमत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी रियासती दहशत गर्दी, बिला जवाज़ गिरफ्तारियों और जबरी गुमशुदगियों के बिल्कुल
بالکل برعکس ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری اس دوغلے پن کو مسترد کرتے ہیں اور اپنی آزادی کے حصول کے لیے پرعزم ہیں۔ چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کہتے ہیں کہ پاکستان نیوی کی جنگی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس سے بحریہ ایک زیادہ متحرک اور طاقتور فورس بن چکی ہے۔ ISPR کے مطابق چیف آف دا نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے PAF ایئر وار کالج انسٹیٹیوٹ کراچی کا دورہ کیا۔ نیول چیف نے ادارے میں فراہم کی جانے والی علمی اور پیشہ ور تربیت کو سراہا۔ جدید جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ مستقبل کی عسکری غیرت کی تیاری میں ادارے کے کلیدی کردار کا اعتراف کیا۔ اس موقع پر ایئر وار کورس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے چیف آف نیول اسٹاف نے زور دیا کہ جدید جنگ میں کامیابی کی بنیاد عملی تیاری ہے۔ نیول چیف نے مشرقی محاذ پر حالیہ پیش رفت کا حوالہ دیتے ہوئے مسلسل تیاری اور حکمت عملی کی دور اندیشی کی ضرورت کو اجاگر کیا اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صدیقی کی غیرت کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاک فضائیہ میں جدت اور ٹیکنالوجی نے اس کے آپریشنل تیاری کو نمایاں طور پر بہتر بنایا ہے اور خطے میں دفاعی توازن کو نئی جہت دی ہے۔ نیول چیف نے کہا کہ پاکستان نیوی کی جنگی صلاحیتیں بشمول سطح سمندر، زیر آب اور فضائی شعبوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس سے بحریہ ایک زیادہ متحرک اور طاقتور فورس بن چکی ہے۔ انہوں نے قومی دفاع کی مربوط حکمت عملی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے افواج پاکستان کے درمیان باہمی اشتراک کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ اس ضمن میں انہوں نے پاک فضائیہ کے ساتھ مشترکہ آپریشنز کی مشقوں کے زیادہ تواتر اور مربوط انعقاد کا اعلان کیا۔ انہوں نے موجودہ تنازعات میں ٹیکنالوجی کی انقلابی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے بغیر پائلٹ فضائی نظام کی بڑھتی ہوئی افادیت کا ذکر کیا اور نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک اور پاکستان میری ٹائم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کا اعلان کیا، جو ملکی سطح پر بغیر پائلٹ نظاموں کی ترقی پر مرکوز ہوگی، جس سے دفاعی شعبے میں پاکستان کی خود انحصاری اور آپریشنل برتری کو تقویت ملے گی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں مزید 28 فلسطینی شہید جبکہ 223 زخمی کر دیے۔ صہیونی حملوں کا نشانہ پناہ گزین کیمپس، رہائشی مکانات اور خیمہ بستیاں بنے، جہاں نہتے فلسطینیوں نے بمباری سے بچنے کے لیے پناہ لے رکھی تھی۔ مشرقی غزہ میں امداد کے منتظر شہریوں پر کیے گئے فضائی حملے میں متعدد افراد شہید ہو گئے۔ جنوبی شہر رافع میں ایک امدادی مرکز کے قریب بمباری سے 5 فلسطینی شہید ہوئے۔ جبالیہ میں متعدد مکانات ملبے کا ڈھیر بنا دیے گئے۔ ان ہولناک حملوں کے بعد غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 56,500 تک جا پہنچی ہے۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کے مختلف علاقوں کے مکینوں کو فوری طور پر انخلاء کا حکم دیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ محرم الحرام کے موقع پر جامع سیکیورٹی پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ شرپسند عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے گی اور سرویلنس مزید بہتر بنائی گئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری نے مرکزی امام بارگاہ اسنا شری G6 کا دورہ کیا اور عزاداروں کی حفاظت کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور تمام صوبوں میں ان کی درخواست پر فوج کی تعیناتی کی منظوری دی جا چکی ہے۔ فوج صوبوں میں سول انتظامیہ کی مدد کے لیے موجود رہے گی۔ DIG اسلام آباد پولیس نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے امام بارگاہ کے منتظمین سے بھی ملاقات کی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں پارلیمانی نظام کا دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد عوام الناس کو نظام جمہوریت میں پارلیمان کی اہمیت سے آگاہ کر رہا ہے۔ تفصیل فہد جاوید سے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 2018 میں عالمی یوم پارلیمان کو منانے کی منظوری دی تھی تاکہ دنیا بھر میں پارلیمانی ادارے اپنی کامیابیوں، چیلنجز اور عوام کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنا سکیں۔ رواں سال عالمی یوم پارلیمان کا موضوع جمہوریت کے لیے مضبوط پارلیمان منتخب کیا گیا ہے، جو کہ فعال، شفاف اور جواب دہ پارلیمانی جمہوریت کے استحکام کو اجاگر کرتا ہے۔ پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ ان کا بڑا کرٹیکل رول ہوتا ہے کسی بھی نیشن کی ڈیولپمنٹ میں۔ جو قوانین بنتے ہیں، جو آئین بنتا ہے، وہ سارے پارلیمنٹیرین بناتے ہیں۔ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے ہمارے ملک کا، تو اس کو جو ہے وہ اس کو آگے لے کے جانا چاہیے اور بہتر طریقے سے کام کرنا چاہیے تاکہ سروس ڈیلیوری عوام کے لیے بہتر ہو۔ ہمارا کام ہے ان کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا، لیجسلیٹ کرنا، ان کے لیے اس ملک میں زندگی آسان کرنا۔ جو انٹرنیشنل پارلیمنٹس ہیں وہ ان میں اور ہمیں فرق ہے، ان کے اور ہمارے حالات میں فرق ہے، تو کمپیریزن ایسا تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن پاکستان کے حالات کے مطابق میں سمجھتی ہوں پارلیمنٹ اچھا کام کرے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی بین الاقوامی یونین IUP کی متحرک اور فعال رکن ہے اور عالمی سطح پر جمہوریت، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کو فروغ دینے میں اپنا مثبت کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں جمہوری نظام حکومت کے تحت پارلیمانی نظام یعنی قومی اور صوبائی اسمبلیاں اور سینٹ اپنا کام کر رہا ہے، جس سے فیصلہ سازی آسان ہوتی ہے،
ماہرین سیاسیات کا کہنا ہے کہ عالمی دن کے موقع پر شعور اجاگر کرنا اہم کام ہے کہ تاریخی اعتبار سے اقوام متحدہ کے رکن ممالک نے پارلیمانی نظام اور تنظیم کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے۔ جمہوریت کا سب سے بڑا دعویٰ عوامی خدمت ہے۔ پارلیمانی نظام میں اختلاف رائے جمہوریت کا حسن قرار دیا جاتا ہے، جس سے ایک ہی موضوع پر نت نئے پہلو سامنے آتے ہیں اور معاملے کو زیادہ گہرائی اور افہام و تفہیم سے حل کیا جا سکتا ہے۔ فاضل جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ اڑان پاکستان پروگرام پائیدار ترقی کے ہدف کے حصول کے لیے اہم ہے۔ نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی کے مینجمنٹ کورس کے شرکاء سے ان کے خطاب کی تفصیل بتائیں گے رانا افتخار احمد۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ برآمدات میں اضافے، ای پاکستان کے تحت ڈیجیٹلائزیشن کے فروغ، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے، توانائی اور غذائی تحفظ، صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر کے شعبوں پر توجہ دیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی ضروریات کو پورا کرنے اور خساروں پر قابو پانے کے لیے برآمدات کو بڑھا کر جلد $100 ارب تک لے جانا ہوگا۔ We are pursuing a new vision to make Pakistan a $1 trillion economy by 2035. An ambitious but achievable goal. Exports driving growth from the outside, facilitate ease of doing business, especially for exporters, reduce regulatory burdens and simplify trade facilitation, promote local industrial clusters and logistics infrastructure. وفاقی وزیر نے کہا کہ ملکی ترقی اور عوام کو بہتر سہولتوں کی فراہمی اور موجودہ دور کے چیلنجز سے نمٹنے میں سول سرونٹ کا کلیدی کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ سول سرونٹس کی معاونت سے ہی سی پیک کے توانائی اور انفراسٹرکچر کے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ Bureaucracy must be responsive and adaptive. Rapid change demands rapid governance. An R for responsible civil servants must act as custodians of public resources and deliver with integrity, results and accountability. Participants of 123rd NMC, the road ahead will not be easy, but it will be meaningful because your work can shape the lives of millions. نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی کے ریکٹر ڈاکٹر محمد جمیل آفاقی نے کہا کہ اس ادارے میں تربیت کا مقصد سول سرونٹس کی استعداد کار کو بڑھانا ہے تاکہ ملک و قوم کی بہتر انداز میں خدمت کی جا سکے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے ریلوے افسران کے لیے لگژری سیلون کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ وفاقی وزیر نے لاہور میں اجلاس کی صدارت کے دوران کہا کہ لگژری سیلونز کا استعمال صرف عوام تک محدود ہے۔ وفاقی وزیر نے ریلوے مٹیریل کی خریداری کے لیے نئی فرمز تلاش کرنے اور اسٹیشنز کے تمام ترقیاتی منصوبے 31 دسمبر تک مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وفاقی وزیر شہزہ فاطمہ نے کہا ہے کہ دنیا کی معروف ٹیکنالوجی کمپنیاں گوگل، ہواوے اور مائکروسافٹ پاکستان کے 5 لاکھ نوجوانوں کو جدید آئی ٹی مہارتوں کی تربیت فراہم کریں گی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہزہ فاطمہ نے کہا کہ حکومت نے اسلام آباد کو پائلٹ اسمارٹ سٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگلے 6 سے 8 ماہ کے دوران دارالحکومت کے اسپتال، اسکول اور پولیس اسٹیشنز مکمل طور پر فائبرائزڈ ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں شہریوں کو مفت وائی فائی کی سہولت فراہم کرنے کے لیے مخصوص مقامات کی نشاندہی جاری ہے۔ شہزہ فاطمہ نے کہا کہ وزارت صحت کے اشتراک سے ون پیشنٹ ون آئی ڈی سسٹم پر کام کیا جا رہا ہے، جس کے تحت ہر مریض کو ایک منفرد شناخت دی جائے گی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ تعلیمی اداروں میں میرٹ اور شفافیت اولین ترجیح ہے۔ ایچ ایس این کالج اور لارنس کالج گھوڑا گلی کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاسوں کے دوران انہوں نے کہا کہ غریب اور اشرافیہ کا فرق ختم کر کے تعلیم کے ذریعے آگے آنے والے طلباء کو اہمیت دی جائے۔ اجلاس میں ایچ ایس این کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں سالانہ بجٹ کی منظوری دی گئی۔ میٹنگ میں صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے بھی شرکت کی۔ ویدر اپڈیٹ پہ خوش آمدید ناظرین۔ صوبائی دارالحکومت لاہور اور اس کے گرد و نواح میں گزشتہ روز ہونے والی بارشوں کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے اور گرمی کی شدت میں کمی آئی ہے۔ پی ڈی ایم اے نے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ممکنہ سیلابی خطرے کے پیش نظر حفاظتی سامان متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیا ہے۔ تفصیل کے لیے ازکا مقصود کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔
सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी रही। अक्सर मकामात पर सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौली रही। लाहौर शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे के मुख्तलिफ अजला में गुज़श्ता दिनों बारिश के बायस होने वाले कीमती जानी नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने हादसात में जख्मी होने वाले अफराद को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। इस मौका पर उन्होंने सूबे भर की नहरों में शहरियों के नहाने पर पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए कहा है कि शदीद मौसमी हालात में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिना इक़दाम किए जा रहे हैं। सूबे में होने वाली बारिशों और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर PDMA पंजाब ने बोट्स, लाइफ रिंग्स, लाइफ जैकेट्स और देगर रेस्क्यू आलात पाक आर्मी और रेस्क्यू 1122 को फराहम किए। DG PDMA का कहना है कि PDMA, रेस्क्यू 1122 और दीगर मुतल्लिका इदारे किसी भी नागहानी से निपटने के लिए तैयार हैं। बहरे अरब और बहरे बंगाल से जो है वो हवाएं पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में दाखिल हो रही हैं, जिसकी वजह से पंजाब के जो शुमाली इलाका जाते हैं जिसमें सरगोदा, रावलपिंडी डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न और गुजरांवाला डिवीज़न में जो है दरमियाने से हल्के दर्जे की बारिशें हो सकती हैं और कहीं कहीं जो है वो तेज़ दर्जे की भी बारिशें हो सकती हैं। PDMA पंजाब के मुताबिक रवां साल बारिशों के बायस अब तक 18 अफराद जाँ बहक और 57 जख्मी हुए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों के बायस लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। DG PDMA ने मुमकिना बारिशों और सैलाबी खतरे के पेश नजर वासा और इंतजामिया को नशेबी इलाकों से पानी की निकासी यकीनी बनाने की हिदायत कर रखी है। DG PDMA का कहना है मॉनसून का पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। असका मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खेल की खबरों में खुशामदीद। नाजरीन, एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने अपने चौथे मैच में जापान को शिकस्त दे दी। जनूबी कोरिया में खेली जा रही चैंपियनशिप में पाकिस्तान विमेंस टीम ने जापान के खिलाफ 39 के मुकाबले में 79 गोल से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की इवेंट में ये लगातार चौथी फतह है और अपने ग्रुप में वो 8 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है। पाकिस्तानी टीम अपना 5वां ग्रुप मैच मालदीव के साथ कल खेलेगी। पहला SNGPL ऑल पाकिस्तान रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट POF स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स वाकई में ख़त्म हो गया। मर्दों के सिंगल्स मुकाबले में वापटा के इरफान सईद ने अली लारोश को हराकर टाइटल अपने नाम किया। 3 सिंगल्स का एजाज़ पाकिस्तान आर्मी की अमारा इश्तियाक ने हासिल किया। मर्दों के डबल्स फाइनल में मोहम्मद अली, लारोश और राजा जुल्करनैन ने कामयाबी हासिल की। ख़वातीन के डबल्स फाइनल में वापटा की गजाला सिद्दीक और आर्मी की अमारा इश्तियाक ने फतह हासिल की। आखिर में खिलाड़ियों को इनामात दिए गए। साबिक ऑलराउंडर अजहर महमूद पाकिस्तान टेस्ट टीम के कायम मुकाम हेड कोच मुकर्रर कर दिए गए। अजहर महमूद अपने मौजूदा मुआहदे के इख्तिताम तक इस हैसियत में खदमात अंजाम देंगे। कौमी टीम के असिस्टेंट हेड कोच के तौर पर खदमात अंजाम देने वाले अजहर महमूद तवील अरसे से टीम इंतजामिया का अहम हिस्सा रहे हैं। 50 साला अजहर महमूद ने अप्रैल 2024 में PCB के साथ 2 साला मुआहदा किया था और इससे कबल असिस्टेंट कोच के तौर पर खदमात अंजाम दे चुके हैं। बहुत शुक्रिया रुमैया साहब का। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।